بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور معمول کے مطابق اسباق پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی محنت کو قبول کریں اور بہترین علم سے نوازیں، آمین۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نیا سبق شروع کریں گے جو کہ کتاب کا سبق نمبر 5 ہے اور نصاب کے مطابق تیسرا سبق ہے۔ سبق کا عنوان ہے زراعت۔ آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 40 سے شروع ہے۔ آج ہم اس سبق میں سے کچھ عنوانات کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں ہم زراعت کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم زراعت کی تعریف کو بھی جانیں گے۔ زراعت کی مختلف اقسام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان میں اگائی جانے والی جو اہم فصلیں ہیں ان کے متعلق ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں جو زرعی مسائل ہیں اور ان کا حل ہے ان کے متعلق بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ پاکستان کے آبپاشی کے نظام کے بارے میں جان سکیں گے۔ جب ہم یہ مکمل سبق پڑھ لیں گے تو یقیناً ہم ان تمام چیزوں کو بآسانی بیان کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم زراعت سے متعلق ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ زراعت سے مراد فصلیں اگانا اور جانوروں کو پالنا ہے۔ زراعت ایک پیشہ ہے، ایک ایسا کام جس سے ہم آمدنی حاصل کر سکیں، روزی روزگار کی صورت بنا سکیں، اسے ہم پیشہ کہتے ہیں۔ زراعت بھی ایک پیشہ ہے۔ اس صورت میں ہم فصلیں اگاتے ہیں، زراعت کے اندر فصلیں اگاتے ہیں یا پالتو جانوروں کو پالتے ہیں اور ان سے ہم روزی روزگار حاصل کرتے ہیں۔ زراعت کے کام کرنے والا کسان کہلاتا ہے۔ زراعت سے ضرورت کی مختلف اشیاء حاصل کی جاتی ہیں جن میں مختلف فصلیں، دھاگا بنانے کے ریشے مثلاً کپاس، جانوروں کا چارہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے فصلوں اور جانوروں کو ایک نظام کے تحت پروان چڑھایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم زراعت کے اندر چونکہ دو چیزیں ہیں، فصلوں کو اگانا اور جانوروں کو پالنا۔ ہم اس سبق میں دراصل جو کھیتی باڑی کا عمل ہے، فصل اگانے کے جو طریقہ کار ہے اور ان سے جو فوائد ہم حاصل کرتے ہیں اور کھیتی باڑی سے متعلق جو جملہ معلومات ہیں ان میں سے ہم اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ میں آپ کو پہلے ابتدا میں بتا چکا ہوں۔ اور اس سبق میں بنیادی طور پر ہم پاکستان کو مد نظر رکھیں گے۔ عزیز طلبہ، زراعت ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک دونوں کے لیے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، روزی روزگار آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان دونوں ممالک میں ایک اہم پیشہ ہے۔ زراعت ہمیشہ سے انسان کا اہم ترین پیشہ رہا ہے۔ زراعت کی وجہ سے ساری دنیا کے انسانوں کو خوراک میسر ہے اور اس کی مختلف ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک بہت اہم کلیدی اور بڑا شعبہ ہے۔ اسی لیے زراعت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ زراعت قدیم زمانے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ہے، صنعتوں کو خام مال فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ صنعتوں کا انحصار زرعی شعبے پر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو صنعتوں میں استعمال کر کے اشیاء تیار کرتے ہیں وہ کھیتی باڑی سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً کپاس سے ہم صنعتوں کے اندر دھاگے اور کپڑے تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح گنے کی مدد سے ہم صنعتی شعبے کے اندر چینی تیار کرتے ہیں۔ یوں زرعی شعبہ صنعتوں کو ترقی دینے میں مددگار ہے۔ اسی لیے ہم کسی بھی طور سے زراعت کی اہمیت سے
انکار نہیں کر سکتے۔ عزیز طلباء، زراعت کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ آئیے ہم ان کو باری باری پڑھتے ہیں، ان کے متعلق مختصراً جانتے ہیں۔ محدود پیمانے پر زراعت کی اس قسم میں کسان کے پاس زرعی زمین کم ہوتی ہے، یعنی یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس میں کسان ایک تھوڑی سی زمین پر کھیتی باڑی کرتا ہے، اناج اور غلہ اگاتا ہے۔ کسان کے وسائل محدود ہوتے ہیں اور پیداوار صرف کسان اور اس کے کنبے کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس قسم کی زراعت صرف غریب اور پسماندہ کسان ہی کرتے ہیں۔ یہ ان ممالک کے اندر زیادہ تر لوگ کرتے ہیں جو ترقی پذیر ہیں، غریب ممالک ہیں۔ وہاں پر کسانوں کے پاس تھوڑی زمین ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اناج اور غلہ اگاتے ہیں اور خود انہیں استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، زراعت کی دوسری قسم اعلیٰ درجے کی زراعت ہے۔ زراعت کی اس قسم میں کوشش کی جاتی ہے کہ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ زراعت کی یہ قسم ان مقامات پر کی جاتی ہے جہاں زرخیز زمین کی کمی ہو، اور اسی بنیاد پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم زرخیز زمین سے کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں کم زرخیز زمین اور پیداوار زیادہ مقدار میں حاصل کریں تو اس کو ایک اعلیٰ کامیابی کہیں گے، نمایاں کامیابی کہیں گے۔ اسی بنیاد پر ہم اسے اعلیٰ درجے کی زراعت کہتے ہیں۔ اس قسم کی زراعت میں زمین میں بہترین بیج بویا جاتا ہے، اعلیٰ بیج بوتے ہیں اور آبپاشی کے بہترین نظام کو استعمال کرتے ہیں، جراثیم کش ادویات استعمال کرتے ہیں، ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کو استعمال کر کے ہم پودوں کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور مصنوعی کھاد کا بھی استعمال بکثرت کیا جاتا ہے تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے، زمین کی زرخیزی کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ یوں اعلیٰ درجے کی زراعت دراصل زراعت کی وہ قسم ہے کہ جس میں ہم تھوڑی زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زراعت کی یہ قسم ان ممالک میں عمل میں لائی جاتی ہے جہاں زراعت کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین وسیع پیمانے پر موجود ہو، وسیع رقبہ موجود ہو، زرعی زمین، زرخیز زمین دور دور تک موجود ہو۔ مثلا امریکہ، روس، آسٹریلیا، برازیل، ارجنٹائن جیسے ممالک میں آبادی کے مقابلے میں زمین زیادہ ہے اور زرخیز زمین ہے۔ ان ممالک کے اندر زرخیز زمین بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان ممالک میں مشینوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر زراعت ہوتی ہے، اور یہی وہ ممالک ہیں جو زرعی حوالے سے دنیا کے بڑے ممالک شمار کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، کمرشل یا تجارتی مقاصد کے لیے زراعت میں کاشتکاری کے لیے خاص طریقے، جدید ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں اور ان فصلوں کو فروخت کر کے منافع کمایا جاتا ہے، یعنی اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ فصلیں اگاتے ہیں اور پھر انہیں فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ جدید طریقے استعمال کریں، ٹیکنالوجیز کے استعمال کو یقینی بنائیں، فصلوں کو بیماریوں سے بچائیں، کیڑے مکوڑوں سے بچائیں، اور اسی بنیاد پر بہترین فصلیں حاصل کریں اور پھر انہیں عالمی منڈی میں فروخت کر کے نفع کمائیں۔ اس قسم کی زراعت کو ہم کمرشل زراعت کہتے ہیں۔ موجودہ وقت میں بڑے ترقی یافتہ ممالک اسی عمل کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل بھی ہیں، اور اس سے وہ بہترین زر مبادلہ کماتے ہیں، نفع کماتے ہیں اور اپنے لیے ترقی کو یقینی بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یوں زرعی شعبہ کسی ملک کی ترقی میں ایک
کلیدی اس کا کردار ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے معیشت کے اندر، اور پاکستان بھی چونکہ ایک زرعی ملک ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان کے لیے بھی زرعی شعبے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اسباق میں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے مطالعہ کریں گے اور پاکستان میں زرعی شعبہ کس صورت میں موجود ہے اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق سے، آج پڑھائے گئے سبق سے جو اہم نکات ہیں، خاص طور پر زراعت کی تعریف اور اس کی اہمیت اور جو زراعت کی مختلف اقسام ہیں ان کی مختلف تعریفات لازمی آپ رف کاپی پر نوٹ کر کے تحریر کر کے یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔